کریں گے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک نظام کی حیثیت سے اللہ کے دین کو قائم کیا۔ یہ ہے حضرت مہدی۔ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ کافی اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بھی ان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ پہلا علی ہے اور آخر میں مہدی ہیں۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور سنہ 2055 کو شاید سامرہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کا والد امام حسن عسکری ہیں جو ہمارے 11واں امام ہیں اور وہ آج تک زندہ ہے۔ اہل سنت کا کچھ عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ پیدا ہوں گے اور علامات بھی ہیں اس کی۔ علامات کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہے، سفیانی کا خروج ہے، بہت علامات، کافی علامات ہو چکے ہیں۔ این ممکن تھا کہ جس طرح امام مہدی کی صفات اور علامات کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح بیان، کوئی واضح حدیث ان کے خروج کی جگہ بھی تعین کر دیتا ہے۔ ان کا ظہور ہوگا عرب میں، اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اس ضمن میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے، بہت اہم ہے۔ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ تو الفاظ حدیث کے، میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ غالباً یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس میں، نیشنل کرائسس میں، اس شخص کو آگے بڑھ کر کوئی رول پلے کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسی شخصیت ہوگی جس سے یہ توقع ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور لوگوں کی رہنمائی کرے، اور وہ اس سے بچ کر اور جا کر مکے میں چھپ جائے گا۔ پھر لوگ اسے تلاش کریں گے اور تلاش کر کے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ کے اندر، حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامتیں بھی ظاہر ہوں گی، اور پھر وہ جو ہے ایک حکومت مضبوط عرب میں قائم کریں گے۔ لیکن ان کے لیے حکومت ان کے قائم کرنے کے لیے کسی مشرقی ملک سے فوجیں جائیں گی۔ یخرج الناس من المشرق یعتون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی یہ کہ مشرق کے کسی ملک سے، عرب کے مشرق میں اب 3 ملک آ جاتے ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے۔ تو میرے نزدیک یہ افغانستان اور پاکستان انشاءاللہ تعالی زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ مل کر ایک ملک بنیں گے، اور یہیں سے وہ اسلامی حکومت کا پہلے آغاز ہوگا، اور پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی کہ جو حضرت مہدی کی بھی مدد کریں گی۔ ان کا ظہور مکہ معظمہ میں ہوگا، مقام ابراہیم پر وہ اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، اللہ کے طرف سے ہوگا، ہم خود نہیں بنائیں گے، کیونکہ شیعہ نقطۂ نظر ہی یہی ہیں کہ خلافت اور امامت اللہ کی طرف سے ہو۔ سب سے اہم بات، وہ معجزہ جو کہ اس کے آگے سر تسلیم ہم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے الذی یصلی خلفہ عیسی ابن مریم۔ امام مہدی کے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ علامات میں سے یہ ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہے گا کہ ہم مسلمان ہے۔ مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے پابند، مسلمان ہے آزاد۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام صرف چند رکعت نمازوں کا اور مسجد کے تعمیر کا اور رمضان کے روزے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک نظام عدل کا نام۔ وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَرْسُهُ، قرآن کی تدریس رہے گی، قرآن پر عمل نہیں رہے گا۔ البتہ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، یقیناً آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ علامات تقریباً 70-80% علامات پورے ہو چکے۔ اذا بعد القریب وقرب البعید، امام زمانے کے ظہور کی علامت ہے کہ نزدیک دور اور دور نزدیک ہو۔ اب دیکھیے
ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آواز دنیا کی کہاں کہاں تک جا رہی ہے، اور کون کون سن رہا ہے سب، دور نزدیک، اور نزدیک جو ہے وہ دور۔ آج باپ بیٹے میں اتنے جدائی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں جانتا کہاں ہے، بیٹے باپ کو کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بھی ایک علامت ہے۔ اذا قلب البعید وبعد القریب، ایک جملہ اور ہے وَإِذَا رَكَبَ الْحَدِيدُ عَلَى الْحَدِيدِ، جب لوہے پہ لوہا چلے، یہ ریل، اس کا ٹائر بھی لوہے کا ہے اور پٹری جو ہے وہ بھی لوہے کا ہے۔ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی پر ہوگا، اخلاق و عادات میں وہ نبی علیہ السلام جیسا ہوگا لیکن صورت شکل میں مشابہت نہ ہوگی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص کے عدل و انصاف کا واقعہ بیان کیا۔ امام مہدی کا ظہور ایک ایسے موقع پر ہوگا جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس خلیفہ کی جگہ کسی شخص کو خلیفہ مقرر کرنے کا معاملہ درپیش ہوگا اور لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے